اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بیٹے تو نہیں آئے کیونکہ وہ بھی شدید مخالف تھے مولانا مودودی کے، لیکن قاضی صاحب کو میں نے سنا فرما رہے تھے نہیں وہ آ جائیں گے، اور مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ واقعی آ گئے۔ علامہ عنایت اللہ گجراتی رحمہ اللہ کو میں نے پہلی بار منصورہ کے اندر سٹیج پہ کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی طرح سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بیٹے بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی سٹیج پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا۔ یہ یعنی کشش تھی قاضی صاحب کی کہ مخالف سے مخالف آدمی بھی جو تھا وہ بالآخر آپ کی دعوت پر لبیک ہے، وہ آپ کی بات سنتا تھا، وہ آپ کے کہنے پہ چلتا تھا۔ سارے علماء اکٹھے ہوتے تھے منصورے میں، تمام مسلکوں کے رہنما، یہ بڑی خوبی کی بات ہے، ورنہ کون سا پاکستان میں ایسی مسجد یا مدرسہ ہے۔ یا میں نے ایک بار گڑی شاہو میں حضرت مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ کے مدرسے میں جا کے دیکھا تھا، کیونکہ مفتی نعیمی بھی مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بڑے گرمی تھے۔ جب پہلی بار مولانا مودودی رحمہ اللہ امریکہ سے علاج کروا کے ایئرپورٹ پر لاہور پہنچے تھے تو وہاں پر سٹیج پر مولانا کے ساتھ میں نے مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ کو ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ مفتی نعیمی مولانا مودودی رحمہ اللہ کا اس قدر احترام ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ ڈھیرا والے 5 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور تفسیر قرآن آپ کھول کے دیکھیں جگہ جگہ پر انہوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے حوالے دیے، تفسیر تفہیم القرآن میں۔ حالانکہ یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ ہم عصر عالم جو ہوتا ہے اپنا ہم زمانہ، اس کی عظمت کو کوئی نہیں مانتا۔ گزرے ہوئے لوگوں کی عظمت کو ماننا آسان ہے، اپنے زمانے کے لوگوں کی عظمت کو ماننا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن پیر کرم شاہ رحمہ اللہ میں یہ عظمت تھی کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی زندگی میں ان کی کتابوں کے حوالے اپنی کتاب میں اپنی تفسیر میں درج کیے، اور اب ان کے بیٹے پیر امین الحسنات شاہ صاحب وہ ماشاءاللہ منصورے آتے جاتے رہتے ہیں، جماعت کے کوئی بھی پروگرام ہو اتحاد امت کے حوالے سے، یعنی ہر مسلک کا عالم منصورہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں علماء کا احترام ہوتا ہے۔ باقی تو مسجدیں ہم لوگوں نے اس طرح سے بنا رکھی، اللہ معاف کرے، ایک مسجد کا امام دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اپنی توہین سمجھتا، دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، دوسری مسجد اس میں ساری زندگی ساتھ ہوتی، کبھی جا کے اندر سے آنکھوں سے نہیں وہ دیکھتے، توفیق ہی نہیں ہوتی، کیونکہ دلوں میں بغض بھرے ہوئے ہیں، تعصب بھرے ہوئے ہیں، نفرتیں بھری ہوئی ہیں۔ لیکن مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو جماعت بنائی اور جس کے امیر قاضی حسین احمد جیسے عظیم الشان انسان ہوئے، ان لوگوں نے تو دیکھے سارے لوگوں کے اختلافات بھلا کے تعصبات ختم کر کے سب کو وہاں بار بار آج تک وہاں الحمدللہ سب علماء جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ علماء میں سے سب سے زیادہ اس وقت جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ عطا کیے۔ مولانا عبد المالک اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور صحت دراز فرمائے، وہ اتنے علماء میں قاضی صاحب کے بعد ہر دل عزیز ہیں کہ ہر مکتب کا عالم جو ہے وہ مولانا عبد المالک صاحب کے سامنے بڑی خوشی سے جا کے ملتا ہے۔ یہ کیفیات ہیں حضرات کہ امت کو جوڑنے والے بہت تھوڑے ہیں، امت کو توڑنے والے بہت زیادہ ہیں۔ وہ سیاسی طور پر بھی بہت زیادہ ہیں اور مذہبی طور پر بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہمارا یعنی بہت بڑا عالمیہ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان دیکھ لیں کس حال میں، اتنی قتل و غارت، اتنی بدامنی، بالکل ہل کے رہ گیا ہے پاکستان۔ کوئٹہ میں دیکھ لیں میتیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔
اس قدر یعنی یہ سارے نفرتیں پہلے کتابوں میں ہوتی تھی، یہ اختلافی مسائل لکھنے والے علماء جو تھے تعصب اور نفرت کی باتیں کتابوں میں لکھتے رہے، وہ رفتہ رفتہ کتابوں سے نکل کر ان کے علماء اسٹیجوں پر بیان کرنے لگ گئے، وہ زہر اگلتے اگلتے بس ایسے ایسے فکرے اور جملے ایک دوسرے پر کسنے لگے اور کافر بنانے لگے، ایک دوسرے کو آگ لگ گئی، مذہبی طور پر بھی ملک میں آگ لگ گئی ہے اور سیاسی طور پر بھی آگ لگی ہوئی، کوئی بجھانے والا ہی نہیں ہے۔ اس آگ کو بجھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے تھا۔ ان میں سے قاضی حسین احمد تھے جو اللہ تعالیٰ کو پیارے، اتنی پیاری اور عظیم و شان شخصیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنا بڑا مقام اس شخص کو عطا کیا تھا اتنا ہی وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کسی کو انہوں نے دکھ نہیں دیا۔ منصورہ کا یہ بی بی سی والوں نے چھوٹا سا ویڈیو بنا کے ڈالا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ کہ منصورہ قاضی حسین احمد کے بعد ان کی ملازمہ جو 6 سال سے گھر میں کام کر رہی تھی، کوئی قریب کے محلے سے آتی تھی، وہ روزانہ جا کے بیٹھ کے قاضی صاحب کے دروازے پہ روتی رہتی ہے اور دیکھ کے روتی ہے کہ قاضی صاحب کے گھر کو تالا لگا ہوا ہے، اور کہتی ہے کہ میں اپنے والد کے فوت ہونے پر اتنی پریشان نہیں ہوئی تھی جتنا میرا دل آج قاضی صاحب کے وفات پر پریشان۔ گھریلو ملازم، حالانکہ ملازم لوگ جو ہوتے ہیں یہ عموماً اپنے مالکوں سے تنگ ہوتے ہیں، دل میں بددعائیں دیتے ہیں کہ کیسا یہ ظالم ہے، کیسا یہ خبیث ہے، کیسا مجھے پریشان کر کے رکھا ہے، کیسا دبا کے رکھا ہے، عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح پروفیسر غفور رحمہ اللہ جو قاضی صاحب سے 2 ہفتے پہلے فوت ہوئے، پروفیسر غفور رحمہ اللہ جب بھٹو کی اسمبلی میں اجلاس ہوتے تھے تو ان کے تمام کے ڈرائیور باہر بیٹھے ہوئے آپس میں وہ اپنی اسمبلی لگا کے بیٹھ جاتے تھے، گپیں ہانکتے تھے۔ ایک دن ان ڈرائیوروں میں یہ بات چلی کہ اچھا جی اپنے اپنے صاحب کی کوئی باتیں سنائیں، ہر ایک نے اپنے اپنے صاحب کی باتیں سنائیں کہ میرا صاحب بڑا ظالم ہے، بڑا گھٹیا ہے، ہر طرح سے جو بھی وہ دیکھتے تھے قریب سے کہ اندر جی گلچھرے اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم باہر بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی ہماری پرواہ نہیں کی۔ ایسا ہی ہوتا ہے عموماً ڈرائیوروں کے ساتھ۔ تو سارے ڈرائیوروں نے جب اپنی اپنی کہانی سنا لی، آخر پر پروفیسر غفور کے ڈرائیوروں نے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارا صاحب کیسا؟ وہ کہتا ہے جی تھوڑی دیر ٹھہر جائے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وقفہ ہوا اندر اسمبلی کا کھانے کا، تو اندر سے آدمی آیا بھاگا ہوا اور اس نے کہا جی پروفیسر غفور کا ڈرائیور کدھر ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے جی پروفیسر صاحب اندر آپ کو کھانے پر بلا رہے ہیں۔ تو وہ پروفیسر صاحب کا ڈرائیور سب ڈرائیوروں کو کہتا ہے جی میرا صاحب تو ایسا ہے کہ وہ کھانا بھی میرے بغیر نہیں کھاتا ہے، وہ جب کھانا کھاتا ہے تو مجھے ساتھ بٹھا کے کھلاتا ہے۔ یہ ہے وہ اخلاقی تربیت جو مولانا مودودی رحمہ اللہ کے لٹریچر سے جماعت کے رہنماؤں کو حاصل ہوئی تھی۔ قدم قدم پر ہم دیکھتے ہیں جماعت کے جتنے بڑے بڑے، یہ منور حسن صاحب تشریف لائے تھے 9/11 سے پہلے، جو آج کل امیر جماعت، آپ میں سے کچھ جو اس وقت موجود تھے یاد ہوگا، باہر سڑک پر ہم نے نماز پڑھی تھی جمعے کی ان کے ساتھ۔ تو کھانا کھانے لگے تو منور صاحب میرے ساتھ کھانے میں بیٹھ گئے اور پلیٹ میں اتنا سا کھانا ڈالا میں شرما گیا کہ میں ان کے سامنے اب زیادہ کیسے ڈال سکتا ہوں، تھوڑا سا کھانا، اور بیٹھ بھی گئے جوتیوں والی جگہ پر۔ بالکل یہ نہیں دیکھا کہ میں مطلب کسی اچھی جگہ پر بیٹھوں جو سب لوگوں میں زیادہ اچھی مرتبے والی جگہ، نہیں، جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ۔ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ تواضع، یہ اللہ کے دین نے جو ہمیں سکھائی تھی، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی، آج ہمارے چھوٹے سے چھوٹے رہنماؤں میں نظر نہیں آتی۔ بس انہی کو میسر ہے جو اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے۔
یہ کھانے کے معاملے سے مجھے یاد آیا مولانا مودودی رحمہ اللہ جمعے کے روز کھانا جلدی کھا کے نماز جمعہ کے لیے چلے جاتے تھے۔ ایک روز ملازمہ جو تھی اس نے سالن میں نمک ڈبل ڈال دیا بھول کر، ایک بار ڈالا اسے یاد نہیں رہا، دوبارہ پھر ڈال دیا، سالن کڑوا ہو گیا۔ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے وہ سالن چپکے سے کھا کے جو کھانا دیا گیا جمعہ پڑھنے چلے گئے، اظہار تک نہیں کیا کہ اس میں نمک کتنا کڑوا۔ بعد میں بچے کھانے لگے تو شور مچا دیا سب نے کہ سالن تو کڑوا۔ اب وہ ملازمہ ان کو ڈانٹ رہی ہے کہ تمہارے بچوں کے جو ہے نا دماغ بگڑ چکے ہیں، اور اس طرح وہ بیچاروں نے کچھ کھایا کچھ نہ کھایا، وہ بھاگ گئے۔ بعد میں جب مولانا مودودی رحمہ اللہ کی بیگم نے کھانا کھایا تو اس نے لقمہ لگاتے ہی دیکھا کہ سالن کڑوا۔ اس نے پھر ملازمہ کو کہا کہ یہ تو نے بہت زیادہ نمک اس میں ڈالا، واقعی بچے شور صحیح مچا رہے۔ کہتے جی کہ میاں جی تو یہی سالن کھا کے گئے، انہوں نے تو ذکر بھی نہیں کیا مولانا کے بارے میں۔ مولانا جب وہ واپس آئے جمعہ پڑھ کے تو ان کی وائف نے کہا کہ اتنا نمک تھا وہ سارا اسی طرح کھا گئے، تو کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو روزانہ اچھے اچھے کھانے بنا کے کھلاتی ہو، اگر اس سے ایک دن غلطی ہو گئی ہے تو اس کو بدنام تو نہیں کرنا چاہیے۔ کس قدر یعنی عظمت کی بات ہے، صبر، تحمل، حوصلہ، یہ تربیت